میں نے ہوش کی آنکھ کی دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ میں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر مفتی تھے۔ میں نے جب سب سے پہلے بسم اللہ ہوئی تو ناظرہ سے پہلے جو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں دیوبند میں قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا تھا، تو وہ قاعدہ بغدادی کا آغاز دارالفتہ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا اللہ رب العالمین۔ قاعدہ بغدادی میں نے دارالفتہ دیوبند میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر 15 پارے دیوبند ہی میں حفظ۔ دیوبند میرا آبائی وطن ہے، آبا و اجداد کا صدیوں سے وطن چلا آ رہا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں سب دیوبند میں ہیں، اور میں دیوبند کا اور دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا طالب علم۔ پاکستان بنا، ہجرت کر کے ہم سب پاکستان بننے کے چند مہینے کے بعد مئی میں آ گئے تھے، 2000 کو پاکستان بنا۔ اس کے بعد جو پہلا مئی آیا تو اس میں ہم کراچی پہنچے ہجرت کر کے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ الحمدللہ بزرگان دیوبند اس وقت جو حیات تھے اور بڑے بڑے آفتاب و مہتاب تھے، ان سب کی زیارت نصیب، ان کی شفقتیں بھی ملی، ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا دارالفتہ بھی میرا وطن ہے، میری درسگاہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے 3 نسلوں سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی اور روحانی تعلق۔ حضرت مولانا محمد یاسین دیوبندی کے پوتے، مفتی اعظم پاکستان جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ بیعت تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی۔ یہ خاندان بذات خود ایک تحریک ہے، علمی، تدریسی، عملی اور خانقائی دنیا میں، جنہوں نے اپنا بچپن میں لاشعور سے شعوری کا سفر شیخ الہند کے دیش دیوبند میں گزارا، جنہوں نے بیک وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بچپن، اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن کے مسافے۔ یہ وہ نسل ہے، وہ آخری نسل کے افراد میں سے ایک فرد ہیں جنہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست تربیت یافتہ لوگوں کو اپنے بچپن میں دیکھا۔ میں ان کا بے شمار شکریہ ادا کرتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں آج کی مجلس کے اس نشست کے صدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی کو۔ ان کا موضوع ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی و علمی کمالات اور دینی خدمات، رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ سیمینار منعقد ہے، اور مجھ ناچیز کو جو ان کا نام بھی لینے کے قابل نہیں دعوت خطاب دی گئی ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، عصر کی نماز کا اذان ہو چکی ہے، اور سردیوں کے زمانے میں عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ بہت کم ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا 5:03 پر۔ اس وجہ سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر پڑھا ہے، ورنہ دل چاہتا تھا کہ طویل خطبہ پڑھتا، پوری سنت طیبہ کے مطابق پڑھتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
باتیں تو بہت ہیں، اور میں نے اپنے بچپن سے اپنے بزرگوں کے تذکرے، اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی کثرت سے سنے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے والد صاحب بزرگان دیوبند کے کا زندہ تذکرہ تھے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ خاص طور سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو اتنے واقعات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بار بار سنے ہیں کہ وہ الحمدللہ اکثر و بیشتر اپنی زندگی کے مراحل میں یاد بھی رہتے ہیں۔ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس پر مستقل کتاب تو حضرت کے موضوع پر نہیں لکھی، لیکن مجالس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں کا جس میں کچھ تذکرہ ہے، اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جگہ جگہ ذکر آتا اور ایسے والہانہ انداز میں آتا ہے کہ دل میں ایمان کی تازگی الحمدللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے بزرگ اور جن میں خاص طور سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ بہت قابل مبارکباد ہیں شیخ الہند اکیڈمی کے حضرات کہ انہوں نے اس عظیم الشان ہستی کے نام پر یہ سیمینار منعقد کیا اور ایک اکیڈمی بھی قائم کی ہے۔ آج ہم ان کی ذات گرامی کو دیکھ تو نہیں سکتے، اور مشہور یہ ہے کہ یہ بزرگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو ایمان تازہ ہوتا تھا، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مجھ سے میری ولادت سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نام سن کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ صورت دیکھ کر کیا پیدا ہوتی ہوگی یہ وہ جانتے جنہوں نے ان صورتوں کی زیارت کی ہے۔ اور پھر ہم نے ان بزرگوں کو جو دیکھا، جن بزرگوں کی ہم نے زیارت کی، اس سے کم از کم ہم عورتوں کے زیادہ استفادہ ان سے نہ کر سکے، لیکن یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان سے خوشہ چینی کی اور ان سے کسب فیض کیا۔ جب ان کی کیفیت یہ تھی کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تو جس شخصیت کا یہ فیض تھے اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا عالم ہوگا اس شخص کا۔ واقعہ یہ ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں، کراچی میں رہتے ہوئے مجھے اتنی بھی فرصت بعض اوقات اکثر بیشتر نہیں ہوتی کہ میں ڈاکٹر کو اپنا حال ٹیلی فون پر بتا دوں علاج کے سلسلے میں، لیکن اپنی اس علالت مسلسل کئی مہینے سے چل رہی ہے اور وقت بھی میرے پاس بالکل تھا نہیں، لیکن یہ نام کی کشش ہے جو کھینچ کر لائی ہے۔ میں اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں، جب سے کراچی سے چلا تھا اس کانفرنس میں چلنے کے لیے، میں سچ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے دل کی ایمانی کیفیات میں ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کے نام میں وہ تذکرہ وہ نور ہے۔ وجہ اس کی یہ کیا ہے؟ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ان کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت واقعات سنے۔ حاصل ان سب بزرگوں کا ایک ہے اور وہ یہ فنائیت ہے، اپنے ذات کو فنا کر دینا، انانیت کا خاتمہ کر دینا۔ بھائی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ آج اتنے وسائل ہیں ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے، اور جب اتنے وسائل تھوڑے تھے تو کیوں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے حدیث سنائی جو بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ہماری تعداد آپ
کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہماری تعداد تو 600-700 کے تک ہے، 600 سے لے کر 700 تک ہے پورے عالم کے مقابلے میں۔ یہ کیا بات تھی؟ بنیادی بات یہ تھی جو دارالعلوم دیوبند نے فریضہ انجام دیا اور کارنامہ انجام دیا، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا اور ان کے شاگردوں نے انجام دیا، وہ شخصیت سازی تھی۔ شخصیت سازی تھی۔ انہوں نے اشخاص تیار کیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں نے مل کر اس دارالعلوم کی آبیاری کی اور یہاں سے شیخ الہند پیدا کیا۔ شیخ الہند پیدا کیا۔ پھر شیخ الہند نے کتنی شخصیتیں پیدا کی۔ سارا مدار شخصیت سازی کا تھا۔ آج ہمارے یہاں شخصیت سازی کا نظام بگڑ چکا ہے۔ رونا اس بات کا۔ مجھب الرحمان شامی صاحب کا جو پریشانی ہے وہی پریشانی مجھے بھی ہے، لیکن اس کا سبب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے ان بزرگوں کے زمانے تک شخصیت سازی پر پورا زور تھا۔ جب شخصیتیں تیار ہوں گی تو یہ سارے کارنامے انجام دیے جائیں گے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے اور ان کے شاگردوں نے انجام دیے ہیں۔ اور جب شخصیتیں تیار نہیں ہوں گی تو کتنی بھی تعداد مسلمانوں کی بنتی چلی جائے، وسائل کتنے بھی بڑھ جائیں، مدرسوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، مسائل نہیں حل ہوں گے۔ شخصیت سازی مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے نفس کو مٹانا، انانیت کا خاتمہ، اللہ کی بندگی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہر جہت سے پیروی، اپنے باطنی اخلاق کی پیروی، اپنے باطنی اخلاق کی اصلاح۔ آج ہمارے اندر خود ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے۔ یہ حضرات سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلتے تھے، شخصیت تیار ہوتی تھی۔ آپ سیرت طیبہ کو بھی دیکھیں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے تھے، صحابہ کرام کو کس طریقے سے اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیا کیا گستاخیاں بھی ہو رہی تھی، دشمنیاں بھی ہو رہی تھی، منصوبے بھی بن رہے تھے، نجاستیں بھی آپ کے اوپر پھینکی جا رہی تھی۔ جواب سختی سے دینے کا حکم نہیں آیا تھا، شخصیت سازی ہو رہی تھی، بھٹی سے گزارا جا رہا تھا، صحابہ کرام کو صبر کی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا کہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر مصیبت کو اللہ کے لیے برداشت کر لو اور اللہ کی اطاعت میں کمی نہ آنے دو۔ جب شخصیت سازی ہو گئی پھر جہاد ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ کی، اور مدینہ طیبہ میں بھی ہجرت کے بعد شخصیت سازی کا کام صفے پر ہوتا رہا۔ صفے پر وہ مقدس جماعت تیار ہوئی جس نے پوری دنیا میں پھر انقلاب پیدا کیا۔ اور کسی نے صحیح کہا تھا کہ وہ جماعت تھی جب جزیرہ نما عرب سے نکلی ہے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ قوم کی باغڈوریں ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ شخصیت سازی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں پھر توفیق دے، سب شخصیت سازی پر توجہ دیں۔ مجھے آج کل بڑی پریشانی ہے اور میری حیثیت کیا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں مدرسوں میں جا کر بھی، اپنی دینی اجتماعات میں بھی، کہ ہمارے دینی مدارس میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا۔ ہمارے دیوبند میں دین پڑھایا بھی جاتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا، جس سے شیخ الہند پیدا ہوتے تھے، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی پیدا ہوتے تھے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی پیدا ہوتے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوتے تھے۔ دین سکھایا جاتا تھا، پڑھایا نہیں جاتا تھا، اور پڑھایا تو جاتا ہی تھا، سکھایا بھی جاتا تھا، اور آج ہمارے یہاں صرف پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دین سیکھنے کی اور سکھانے کی۔ اور جہاں تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے ہیں وہ اتنے ہیں، بہت سارے واقعات تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سن رکھے ہیں، دل چاہتا ہے کہ سناتا خوب سناتا، لیکن عصر کے وقت قریب ہے،
اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی ہونے والا ہے۔ البتہ اتنی بات میں عرض کروں گا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع ابلاغ میں ان کی مختصر تفصیلی حالات شائع کرنے چاہیے۔ مثلا 2 کتابیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں۔ ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسیر مالٹا، اس میں پوری رودات ہے دیوبند سے چلنے کے بعد سے لے کر مکہ معظمہ میں گرفتاری اور قاہرہ میں کی جیل میں اور مالٹا میں، پھر مالٹا سے واپسی، پوری رودات اس کے اندر تفصیل سے ہے۔ اسی رودات کے زمانے میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اسیر مالٹا میں کہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ ہم سب کو پھانسی دی جائے گی، ہم سب کو یقین تھا کہ ہم کو پھانسی دی جائے گی، اور الحمدللہ ہمیں نہ بال بچوں کی فکر تھی، نہ کسی کی یاد نہیں آتی تھی۔ فکر اس بات کی تھی کہ ہمارے شیخ بڑھاپے کا زمانہ ہے ان کا، ان کو تکلیف جب تک ہیں ہم تکلیف نہ پہنچے، ان کی جو کچھ ہم خدمت کر سکیں۔ الگ الگ کوٹریوں میں بند تھے، تو مولانا عزیر گل صاحب بھی ساتھیوں میں سے تھے، کیونکہ ہمیں سب کو معلوم تھا کہ ہمیں سب کو پھانسی دی جائے گی۔ الحمدللہ ہمارے دلوں پر کوئی فکر نہیں تھی، اور مولانا عزیر گل صاحب تو روزانہ یہ کرتے تھے کہ اپنی گردن کو دبا دبا کر اور گلے کو دبا دبا کر یہ دیکھتے تھے کہ پھانسی اگر دی جائے گی تو اس میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی اور اس کی عادت پڑ جائے تاکہ وقت پر زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اسیر مالٹا جو کتاب ہے، ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب ہے۔ میری درخواست ہے، بہت پرانا نسخہ میرے پاس ہے، پتہ نہیں کب کا چھپا ہوا، ضرورت اس بات کی کہ اس کو اچھے انداز میں شائع کیا جائے اور اس کی خوب نشر و اشاعت کی جائے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کی اچھی مفصل کتاب ہے، اور اس میں پورے حالات زندگی ہے اختصار کے ساتھ، اور وہ ہے کہ حیات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور تیسرے نمبر پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجالس حکیم الامت ہے، اور اس کے اندر جگہ جگہ حکیم الامت کا ہے، تو اصل میں حکیم الامت کی مجالس کا ذکر، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مجالس کا ذکر بھی کثرت سے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب بزرگوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔